فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. حالات برے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ملکہ جعفری ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں اپنے کاشانۂ بصیرت کے معزز سامعین کے لیے جو کتاب پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے عاشورہ اور خواتین. سرورق جو ہے وہ سرخ ہے اور اس کے اوپر پنجے کا نشان ہے. اندر 2 صفحوں کے اوپر گول سی اسٹیمپ ہے، اس پہ لکھا ہے دارالثقافت اسلامیہ کراچی پاکستان. پہلے صفحے پہ لکھا ہے عاشورہ اور خواتین، واقعہ کربلا میں خواتین کا کردار. تالیف ڈاکٹر علی قائمی، ترجمہ مولانا سید مرتضیٰ حسین صدر الفاضل اعلیٰ مقامہ. یکی از مطبوعات دارالثقافت الاسلامیہ پاکستان، 2J 5/4 ناظم آباد نمبر 2 کراچی. پھر دوسرے صفحے پہ لکھا ہے نام کتاب عاشورہ اور خواتین، تالیف ڈاکٹر علی قائمی، ترجمہ مولانا سید مرتضیٰ حسین صدر الفاضل، کتابت سید جعفر صادق، ناشر دارالثقافت الاسلامیہ پاکستان، طبع اول محرم 1408 ہجری ستمبر 1987، طبع دوم ذیقعدہ 1413 ہجری مئی 1993. اور سب سے نیچے لکھا ہے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 3 کے اوپر عربی میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما. اور ترجمہ ہے اور اللہ نے جو تم میں ایک کو دوسرے پر برتری عطا کی ہے اس کی ہوس نہ کرو. مردوں کو ان کے کیے کا حصہ ہے اور عورتوں کو ان کے کیے کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کے فضل و کرم کی دعا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. صفحہ نمبر 4 جو ہے بالکل خالی ہے اور 5 کے اوپر فہرست مضامین ہے. عرض ناشر صفحہ نمبر 15، پیش لفظ از پروفیسر شائستہ زیدی، جامعہ کراچی، صفحہ نمبر 19. پہلا حصہ، ہیڈنگ ہے پہلا حصہ اور اس کے ساتھ لکھا ہے از مولانا سید مرتضیٰ حسین صدر الفاضل. ہیڈنگ ہے عورت کی عظمت، ماں اور مربی کردار ساز، صفحہ نمبر 23. گھر کی اہمیت، صفحہ نمبر 24. عجیب عجیب معاشرے، صفحہ نمبر 25. ایک مثالی گھر مثالی معاشرہ، صفحہ نمبر 29. تربیت، صفحہ نمبر 34. لڑکیوں کی تربیت، صفحہ نمبر 35. طالبات، صفحہ نمبر 38. مجلس و ماتم، صفحہ نمبر 39. زیر نظر کتاب، صفحہ نمبر 40. پھر ہیڈنگ ہے دوسرا حصہ، یہ صفحہ نمبر 6 ہے. عورت کی زندگی پر ایک نظر، صفحہ نمبر 45. تاریخ قدیم، صفحہ نمبر 46. عورت مغربی تہذیب میں، صفحہ نمبر 47. عورت اور اسلام، صفحہ نمبر 50. عورت کی اہمیت اور اس کے حقوق، صفحہ نمبر 52. اسلام اور تربیت نسواں، صفحہ نمبر 53. تاریخ عاشورہ، صفحہ نمبر 55. عورتوں کا کردار اس تاریخ میں، صفحہ نمبر 56. بحث کی ضرورت، صفحہ نمبر 58. اس کے بعد ہیڈنگ ہے تیسرا حصہ، خواتین کربلا کون تھیں کیا تھیں، صفحہ نمبر 61. کیسی عورتیں، کوشچن مارک ہے، پیج نمبر 62. معصوم خواتین، پیج نمبر 65. انجمن، صفحہ نمبر 66. پھر الف ہے اولاد فاطمہ و علی علیہ السلام، پیج نمبر 67. بے ہے حضرت زینب و کلثوم کی پہلو نشین خواتین، پیج نمبر 68.
جیم ہے گمنام اور بادیہ نشین خواتین، پیج نمبر 69، ان خواتین کی زندگی، پیج نمبر 71۔ پھر اس کے بعد الف ہے مفلس و غریب خواتین، صفحہ نمبر 72۔ بے درمیانے طبقے کی خواتین، پیج نمبر 73۔ جیم اشراف، پیج نمبر 74۔ ان خواتین کی شخصیت و روحانیت، پیج نمبر 75۔ یہ خواتین 75۔ بصیرت 75۔ عابد و زاہد، پیج نمبر 76۔ بعظمت، پیج نمبر 77۔ چوتھا حصہ ان خواتین نے کیا کیا، پیج نمبر 79۔ معجزہ دکھایا، پیج نمبر 80۔ تعارف اور احیاء زن، پیج نمبر 81۔ ان خواتین کی تمنا اور ان کی نیت، پیج نمبر 83۔ نصب العین، پیج نمبر 84۔ ان خواتین کا انقلاب، پیج نمبر 86۔ ان خواتین کی شجاعت، پیج نمبر 88۔ موت کے مقابلے میں ان کا کردار، پیج نمبر 89۔ فرائض کی تکمیل، پیج نمبر 91۔ نئے سنگ میل، پیج نمبر 93۔ انقلاب کو دوام بخشنے کی بات، پیج نمبر 94۔ ان خواتین کی قوت برداشت، پیج نمبر 96۔ پانچواں حصہ مدینے سے کربلا تک، مدینے سے کربلا تک، پیج نمبر 99۔ امام کے سفر کا مسئلہ، پیج نمبر 101۔ صفحہ نمبر 8 پہ فہرست کنٹینیو ہے۔ امام کی شہادت سے باخبری، پیج نمبر 102۔ امام کا طریقہ کار، 103۔ تکنیک اور اس کی قیمت، صفحہ نمبر 105۔ رکاوٹیں، 106۔ مرد، 107۔ خواتین، 107۔ ام سلمہ، پیج نمبر 109۔ اسرار، پیج نمبر 109۔ اسرار الف صاد سے ہے، الف صاد رے الف رے، اسرار۔ ساتھیوں کا انتخاب، صفحہ نمبر 110۔ بے خوف و سفر، بے خوف سفر، 101۔ خواتین کی راہ و روش، پیج نمبر 112۔ کچھ خواتین کی پریشانیاں، نمبر 113۔ امام کی طرف سے قبل از وقت خطرے کا اعلان، پیج نمبر 114۔ راستے میں ہم رکاب ہونے والیاں، پیج نمبر 115۔ دوسری مددگار خواتین، پیج نمبر 117۔ خبر شہادت حضرت مسلم، پیج نمبر 117۔ خیمہ گاہ، پیج نمبر 118۔ چھٹا حصہ ہیڈنگ ہے کربلا سے شہادت تک، صفحہ نمبر 121۔ فرض شناسیاں، پیج نمبر 123۔ مقابلے، 124۔ شب عاشورہ، 125۔ آنے والے دن کی خبریں، 125۔ خواتین کا گریہ، 126۔ امام علیہ السلام کا درس، پیج نمبر 127۔ ہدایت و نصیحت، پیج نمبر 128۔ ایک نقطہ، پیج نمبر 129۔ اس کے ساتھ ہی یہ روز عاشورہ، صفحہ نمبر 130۔ خواتین کا پروگرام، 131۔ شہیدوں کی ہمراہی، نمبر 1، پیج نمبر 131۔ نمبر 2، زنجیر نہ بننا، 132۔ نمبر 3، بچوں کو پہلانا، 132۔ نمبر 4، اپنے اوپر قابو، پیج نمبر 133۔ نمبر 5، اطاعت حکم امام، پیج نمبر 134۔ نمبر 6، حفاظت امام، 134۔ میدان میں بھیجنے کی کوششیں، پیج نمبر 135۔ نمبر 1 لکھا ہوا ہے مادر وہب، 136۔ جنادہ بن حارث، نمبر 2، صفحہ نمبر 137۔ نمبر 3 لکھا ہے مسلم بن اوسجہ، 137۔ پھر لکھا ہے ہمت افزائی، 138۔ شہیدوں کی مائیں، 139۔ میدان جنگ میں، 140۔ یہ صفحہ نمبر 9 تھا۔ صفحہ نمبر 10 ہے ہر بات پر نظر، 141۔ پھر نمبر 1 لکھا ہے فرمان امام پر نظر، پیج نمبر 142۔ نمبر 2، زخمیوں کی دیکھ بھال، پیج نمبر 143۔ نمبر 3، دشمن کو ہر قسم کا فائدہ اٹھانے کی صحیح سے روکنا، پیج نمبر 143۔ نمبر 4، خواتین کی روحانیت، 144۔ نمبر 5، امام کی طرف سے تسلی کا اہتمام، پیج نمبر 145۔ نمبر 6، غم کا بوجھ اٹھانے کی تیاری، 146 پیج۔ نمبر 7، جاں کا دن کا خاتمہ، پیج نمبر 147۔ پھر ہیڈنگ ہے 7واں حصہ، اور اس کے بعد لکھا ہے کربلا سے کوفے تک، 149 پیج ہے۔ اور پھر لکھا ہے خواتین کے سامنے مناظر، 150۔ دشمن کی اخلاق پاختگی، پیج نمبر 151۔ پھر نیچے لکھا ہے سرکل میں، نمبر 1 خیمے لوٹے، 151۔ نمبر 2 خیموں میں آگ، 153 پیج ہے۔ نمبر 3 عورتوں کو مارنا، 153۔ 11 کی رات، 154۔ پھر لکھا ہے نمبر 1 شب تنہائی،
پیج نمبر 155 شب درد و غم پیج نمبر 155. نمبر 3 لکھا ہے وحشت ناک رات 156. نمبر 4 لکھا ہے شب پاسداری 157 پیج ہے. نمبر 5 شب جستجو 157. صفحہ نمبر 11 پہ یہی فہرست جاری ہے. نمبر 6 لکھا ہے شب عبادت پیج نمبر 158. پھر ہے 159 پیج نئی ذمہ داری کی ادائیگی پروگرام کی رہنمائی 160. قتل گاہ میں 161. شہیدوں سے الوداع الوداع 162. دشمن کی غلطی پیج نمبر 162. کوفے میں آمد پیج نمبر 163. خطبہ حضرت زینب 164. دوسروں کا خطاب پیج نمبر 165. نعرے 166. تقریر و گفتگو کا اثر پیج نمبر 168. دربار ابن زیاد میں پیج نمبر 169. کلثوم و رباب پیج نمبر 171. قید و بند پیج نمبر 172. خواتین کی نفسیات پیج نمبر 173. خودداری پیج نمبر 174. کچھ اور خواتین 175. قید کا نتیجہ 176. 8واں حصہ ہیڈنگ ہے، اس میں لکھا ہے کوفے سے شام تک پیام کی علمبرداری. اچھا، کوفے سے شام تک کا پیج نمبر ہے 179. پھر سب ہیڈنگ ہے پیام کی علمبردار پیج نمبر 180. صفحہ نمبر 12 پہ یہ فہرست جاری ہے. ان کی باتیں 181. نصب العین حاصل کرنے کی صحیح پہم 182. جرت نمائی پیج نمبر 184. ہم آہنگی پیج نمبر 185. مجبوریاں اور راستے کی تکلیفیں پیج نمبر 185. شام میں پہنچنا پیج نمبر 186. حضرت زینب کا کردار و عمل پیج نمبر 187. قید خانہ پیج نمبر 188. دربار یزید پیج نمبر 189. ایک شامی کی درخواست پیج نمبر 191. ایک بچی کی موت 196. سفر شام کا نتیجہ 194. نواں حصہ ہے شام کے بعد مشن جاری رہا 197 پیج ہے. پھر ہے خبروں کی اشاعت پیج نمبر 199. سفر مدینہ کی تیاری پیج نمبر 240. 201. مدینہ میں آمد 202. عزاداری 204. حقائق کا بیان 204. سفر جاری رہا 205. صفحہ نمبر 13 پہ یہ کنٹینیو ہے فہرست مضامین. اسباق پیج نمبر 206. زینب کا کارنامہ 207. خواتین کا نتیجہ کارکردگی 208. اور 10واں اور آخری حصہ ہے اور آج صفحہ نمبر 211 ہے. استعمار کی مہم 212. ذمہ داران معاشرہ ہوشیار پیج نمبر 213. خواتین ہوشیار 214. آج کی ذمہ داریاں 215. مثالی کردار 217. گویا اس کتاب کے کل پیجز جو ہیں وہ ہیں، اگر ہم 10واں حصہ ختم کریں گے تو 218 پیج ختم ہوں گے، اور اس کے بعد پھر کچھ 3-4 پیج اور ہیں جس میں کہ اور مختلف ہیڈنگس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہم شروع کر رہے ہیں اس کی کل کتاب کے ٹوٹل پیجز جو ہیں وہ 218 ہیں. صفحہ نمبر 13 کے بعد صفحہ نمبر 14 جو ہے اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پیغام لکھا ہے. وہ لکھا ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ بلکہ قتل بریکٹ میں لکھا ہے جہاد کی صفوں میں ان سے بھی آگے کھڑی نظر آتی ہیں. انہوں نے اپنے بچوں اور نوجوانوں کو کھو دینے کے باوجود مقاومت جاری رکھی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. صفحہ نمبر 15 سے کتاب شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض ناشر. زیر کتاب ابھی کتابات کے آخری مرحلے طے کر رہی تھی کہ اچانک ایسی خبر ملی جس نے دلوں کو غمگین اور آنکھوں کو اشکبار کر دیا. کتاب کے مترجم اور مقدمہ نگار علامہ حاج سید مرتضیٰ حسین صاحب صدر الفاضل کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا. مولائے محترم علالت کا کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اس دار فانی کو خیر بات کہہ گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دارالثقافت اسلامیہ کے لیے مرحوم کی جو خصوصی الطاف و عنایات تھیں وہ ناقابل فراموش ہیں. یہ کتاب جو اس وقت قارئین کے ہاتھوں میں ہے ڈاکٹر علی قائمی کی کتاب، انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے نقش زنا در تاریخ عاشورہ.
کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ مولانا مرحوم سید مرتضیٰ حسین صدر الفاضل ہی کا مرہون منت ہے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ یہاں عرض ناشر کے طور پر تعزیت کے مندرجہ ذیل سطور ہدیہ قارئین کرتے ہوئے ان میں سے ایک سورہ فاتحہ کے ملتمس ہوں، یعنی التماس ہے سورہ فاتحہ کا، اور ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب علامہ کو پہنچاتے ہیں۔ پھر ہیڈنگ ہے ملت اسلامیہ کی دیوار میں ایک علمی شگاف۔ اس حقیقت سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں کہ علماء دین ملت اسلامیہ کے محافظ و نگران ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حشام بن حکم کی زباں کو تیغ برّاں سے تعبیر فرمایا۔ جس طرح اسلام کے ایمان و عقیدے سے سرشار سپاہی مسلح بغاوت کے خلاف ملک و وطن کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہر قسم کے الحادی اور زندیقی مداخلت کے خلاف علماء اسلام ہی اپنے زبان و قلم سے دفاع کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کی موت سے اسلام کی دیوار میں ایک شگاف پڑ جاتا ہے۔ یقیناً علامہ حاج سید مرتضیٰ حسین صدر الفاضل کے کہ جو ایک متقی عالم فقیہ، مائع ناز، محقق و ادیب، مقرر و مدرس، سینکڑوں کتابوں کے مؤلف و مصنف، اعلیٰ سندوں کے حامل اور بین الاقوامی شہرت کے مالک تھے، کی رحلت ملت اسلامیہ پاکستان کی دیوار میں ایک ایسا شگاف ہے کہ جس کو پر ہونے کے لیے خدا جانے کتنا عرصہ درکار ہو۔ علماء نے عوامی سطح پر اپنے قلم و زبان سے فکر اسلامی کی ترویج علماء فرماتے رہے، وہاں دینی اور اسلامی تنظیموں کی بھی ہمیشہ حمایت و سرپرستی فرماتے رہے۔ ان تنظیموں کی خدمات کے علاوہ دارالثقافت الاسلامیہ پاکستان کراچی کے لیے مرحوم کی خصوصی توجہ، سرپرستی اور تعاون کو کسی صورت میں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دارالثقافت الاسلامیہ ان کی رحلت کے اس عظیم سانحے کو اپنے اور ملت اسلامیہ کے لیے ایک ناقابل تلافی خسارہ تصور کرتا ہے، اور تمام دینی اور اسلامی تنظیموں کو بالخصوص اور ملت اسلامیہ کو بالعموم تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہے۔ دارالثقافت الاسلامیہ اس دور مصیبت میں خداوند رؤوف و مہربان سے امام امت حضرت آیت اللہ عظمیٰ امام خمینی قائم مقام رہبری، حضرت آیت اللہ عظمیٰ منتظری اور قائد ملت جعفریہ پاکستان حجت الاسلام والمسلمین سید عارف الحسینی کی طول عمر اور دوام سایہ کا خواستگار ہے، اور خداوند متعال سے مرحوم و مغفور علامہ حاج سید مرتضیٰ حسین صاحب قبلہ صدر الفاضل کے لیے جوار ائمہ اطہار علیہ السلام کا متمنی و طلبگار ہے، آمین۔ ناشر، اور یہ پیج نمبر 17 مکمل ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر 18 پہ لکھا ہے، عورت اپنی صحیح تربیت سے انسان کو سنوارتی ہے، وہ اپنی صحیح تربیت سے ملک کو آباد کرتی ہے، تمام نیکیوں کا سرچشمہ عورت کی آغوش ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ صفحہ نمبر 19 ہے پیش لفظ، اور اس طرح شروع ہوتا ہے، میرے سامنے اس وقت بڑی فکر انگیز کتاب عاشورہ اور خواتین موجود ہے جو نقش زنان در تاریخ عاشورہ کا ترجمہ ہے۔ 1400 سال سے انسان تاریخ عاشورہ کو اپنی تمام تر فکری گہرائی، محبت و عقیدت کے ساتھ لکھ رہا ہے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ سمجھنے اور کہنے کو باقی ہے۔ ہر دور کے لحاظ سے اس واقعے کی معنویت کے نئے نئے پہلو ابھرتے چلے آتے ہیں۔ کربلا انسانی فکر و شعور کی تربیت گاہ ہے، ظلم و استحصال کے خلاف، حقوق انسانی کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف، جہالتوں، شقاوتوں اور درندگی کے خلاف ایک مستقل احتجاج ہے۔ کربلا عدالت انسانی کی آواز اور عدل و انصاف، محبت، دامن، حقوق انسانی کے احترام، مساوات و اخوت اور انسان آزادی کا درس ہے۔ اس لیے ہر دور کے مظلوم انسان نے کربلا والوں کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھا ہے۔ صفحہ نمبر 20 ہے، زیر نظر کتاب کے پہلے حصے میں فاضل مترجم نے اس صنعتی و مشینی عہد اور اس سے پیدا ہونے والے اخلاقی اور ذہنی بحران کا تجزیہ کیا ہے، پھر ایک جدید عہد کے انسان کو نقطہ نظر سے واقع کربلا کی مقصدیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً درس کربلا کی آج کے دور کے انسان کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ عہد جدید کی طرف اور بھوک اور لایعانیت کی زندگی میں واقع کربلا زندگی کی معنویت اور مقصدیت کا سمبل ہے۔ دوسرا نقطہ جس پر اس کتاب میں بحث کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے سماجی زندگی میں عورت کو کیا ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ عورت کو تاریخ اس دوراہے پر لے آئی تھی جہاں اس کے ایک طرف ماضی یہ غلامانہ زندگی تو دوسری طرف وہ نام نہاد آزادی جہاں سے اسے گھر کے قید خانے سے نکال کر جن سے تجارت اور سامان نمائش بنا دیا گیا تھا۔
اس صورتحال میں اگر کوئی عظمتوں اور وقار کا راستہ صحیح ہے تو وہ جو اسلام نے عورت کو دکھایا اور اسے قبر کی تاریکیوں سے نکال کر تاریخ ساز قوت بنا دیا۔ کتاب کا اصل موضوع یہ ہے کہ انقلاب حسینی میں خواتین کے کردار کی وضاحت کی جائے۔ واقعہ کربلا جو انسان کی قوتوں اور عظمتوں کا سب سے بڑا امتحان تھا، اس میں خواتین کی موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ عورت انسانیت کے بلند ترین مرتبوں تک جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس میں خود آگاہی پیدا ہو، اور یہ خود آگاہی اسے اسلام عطا کرتا ہے۔ امام علی مقام کے عقیدت مند بی بی زینب اور دیگر خواتین اہل حرم کے بے پناہ دلیری اور بیش مثال قربانی کے واقعات تو برابر سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ دیگر خواتین کے واقعات سے بہت کم آگاہی ہوتی ہے۔ اس کتاب میں ان خواتین کو بھی متعارف کرایا گیا ہے جو عوام کے طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہم شہزادیوں کے ذکر پر تو اکثر یہ سوچ لیتے ہیں کہ نبی زادیاں تھیں، اسی لیے اتنی غیر معمولی کارنامے انجام دے گئی، اور یہ سوچ کر پھر ہم اپنے احساس ذمہ داری کو تھپک تھپک کر سلا دیتے ہیں۔ لیکن ان خواتین کا ذکر جن کا خاندان نبوت سے تعلق نہیں، یقیناً اس کتاب کو پڑھنے والی بہنوں کے ذہن میں خلش اور دل میں ایک جون پیدا کر دے گا۔ یہ خواتین جو ہم جیسی تھیں، ہم ہی میں سے تھیں، ہماری طرح پرسکون گھروں کی رہنے والیاں، پیارے پیارے بچوں کی مائیں، شفیق شوہروں کی بیویاں، ساری قیود توڑ کر کتنی بلندیوں پر پہنچ گئیں۔ خدا مصنف اور مترجم دونوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے۔ یہ پیج نمبر 21 ہے، اور یہ جو پیش نفس لکھا ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر شائستہ زیدی نے لکھا ہے۔ پھر دوسرے صفحے پہ لکھا ہے دین مقصد پر بچیوں کو پالو، یہ صفحہ نمبر 22 ہے۔ اس کے اوپر صفحہ نمبر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن میں اسی کو کنٹینیو کر رہی ہوں جو پیش لفظ کے بعد ہے۔ صفحہ نمبر 22 پہ لکھا ہے کہ دین و مقصد دین پر بچیوں کو پالو، اور حضرت زینب کی طرح راہ خدا میں جہاد کی تربیت دو۔ بچیوں کو یوں پردے میں رکھو کہ ہوش سنبھالنے کے بعد اسے بیہودہ صورتوں سے خوف و نفرت ہو جائے۔ سب عورتوں کی پیشوا حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا ہے، حجاب عورتوں کا سب سے اچھا زیور ہے۔ اگر عورت مرد کے برابر ہے تو اس بچی کو ایسا دین و اخلاق سوچ سمجھ علم و ہنر سکھاؤ کہ واقعاً وہ مردوں کے لیے باعث رشک بنے۔ اور اس کا اگلا صفحہ جو ہے وہ صفحہ نمبر 23 ہے، اس پہ ہیڈنگ ہے پہلا حصہ، اس کے نیچے ایک پھول کی تصویر بنی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے عورت کی عظمت، ماں اور مربی ساز کردار۔ صفحہ نمبر 24 میں لکھا ہے کہ پورا کرۂ ارض سمٹ کر اگر ایک شہر ایک گھر کی صورت اختیار کر چکے ہیں، حمل و نقل، آمد و رفت، رسل و رسائل، خبر اور اطلاعات نے سب کو سب سے قریب کر دیا۔ افریقہ میں طوفان آئے تو ایشیا میں ہلچل مچ جاتی ہے، ایشیا میں ایٹم بم کا دھماکہ ہو تو یورپ میں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ فرصت طلب اور بہانہ جو ڈاکو ان حادثات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی برتری جتانے کے لیے کمزور اور کم علم، کم سرمایہ، کم آبادی والوں کو اپنا ممنون احسان، شکر گزار دوست پر غلام بنا لیتے ہیں۔ آزادی ان کا نعرہ، حقوق انسانی ان کا منشور، غریب عوام ان کا راج، اور مساوات اور ان کا ورد وظیفہ ہے۔ پھر ہیڈنگ ہے گھر کی اہمیت کولن، کبھی آپ نے سوچا ہے، کوئسچن مارک ہے، اور پھر صفحہ نمبر 25 میں لکھا ہے کہ جس گھر میں آنکھ کھولی، جن گودیوں میں آپ پلی بڑھی، جن ماؤں نے دکھ جھیلے، جن باپوں نے پاپڑ بیلے، آپ ان کے سائے میں آسودگی، خوشی اور مسکراتی زندگی کی رنگینیاں محسوس کرتی ہیں یا نہیں۔ پھر ہیڈنگ ہے عجیب عجیب معاشرے۔ جی ہاں، دنیا میں ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں بچے اسپتال میں پیدا ہوتے ہیں، نرسری میں تعلیم پاتے ہیں، ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، پارکوں اور کلبوں میں نکاح کرتے ہیں اور ہوٹلوں میں مر جاتے ہیں۔ انہوں نے نہ باپ کو پہچانا، نہ ماں کی صورت دیکھی، نہ بھائی سے روابط کا تصور ان کے ذہن میں آیا۔ ضبط تولید کی دوائیں کھانے والے، نسبندی کرانے والے، بچوں کو شیشے کا دودھ پلانے والے، اولاد کو گود میں نہ لینے والے گھرانے بھی ہیں۔ یقین کیجیے ان معاشروں، ان گھروں، اگر خاندان کہا جا سکے تو ان خاندانوں میں ذہنی امراض، اعصابی تکلیفیاں، نفسیاتی بیماریاں اتنی ہیں جن سے صفحہ نمبر 26 ہے، جن سے وہاں کی طرح طرح کے اسپتال بھرے ہوئے ہیں اور حکومتیں عاجز ہیں۔ یہ لوگ خود بھی ہپی، نشہ باز، دنیا فروش بن کر جوانی میں بن باس ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے میں معذور افراد کی دیکھ بھال کرنے والے خیرات خانوں میں زندگی کے دن کاٹتے ہیں۔ کیا آپ اجازت دیں گی، اگر تہذیب نامی کی کوئی چیز ہے، اگر انسان تمدن کا فرد ہے، اگر آدمیت احترام آدمی کا نام ہے، تو ہر عقل مند ان کو جانور بلکہ ان سے بدتر کہے۔
کتیا کتے آوارہ کتے جسے کاٹ لیں دیوانہ ہو جائے اور جدھر سے گزر جائیں بدبو پھیل جائے۔ متبدل زندگی کے ننگے جنگلی ترقی یافتہ شہروں کے کثیف انسان آئے دن ان کی داستانیں چھپتی ہیں، ان کی پیدائش، ان کی شادی، ان کے رومانس، ان کے مقابلہ حسن، ان کی طلاق، ان کی دوسری شادی اور بین الاقوامی اداروں کی رپورٹوں اور متعدد محکموں کے گوشواروں کے ذریعے دنیا میں پڑھے جاتے ہیں۔ پھر آپ جانتی ہیں کہ ان کی مایت کیسے ہوتی ہے۔ یہ معاشرے دو طرح کے ہیں۔ صفحہ نمبر 27 ہے۔ ایک معاشرہ سرمایہ داری کا ہے، ایک اشتراکیت کا ہے۔ دونوں میں ایٹم بموں کے گٹھے انسانوں کی پیٹھ پر ہیں، جیسے جنگل کے لکڑہارے۔ دونوں کو نشہ پلا کے مارا جا رہا ہے اور دونوں کو عظیم قوم، عظیم قوت کا دل فریب ترانہ گانے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ایک معاشرے میں انسانیت گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی ہے اور دوسرے معاشرے میں آدمیت کے گلے میں پھانسی کا پھندا ہے۔ ایک چیختے چیختے پاگل ہو گیا ہے، دوسرا دیوار پر لٹکے لٹکے مر گیا ہے۔ مشرق و مغرب کے گھروں کا جائزہ تو لیجیے، جرائم کی الگ رپورٹیں تو پڑھیے، پولیس اور ڈاکٹروں کے مہیا کردے اعداد و شمار انبار در انبار۔ تعلیم پست، تعلیم عام ہے، 50% ذہنی بیمار مگر صنعت و سائنس میں آگے ہیں۔ خدا کے لیے اس ڈگر پہ چلیں کہ معیار تعلیم بھی بلند ہو، ذہنی تندرستی بھی عام ہو، قومیں آزاد رہیں اور صنعت و سائنس بھی بڑے بن سکیں۔ صاف و شفاف پانی پئیں، عمدہ اور اچھا سودا کریں۔ یہ کیا ہوا کہ وہ سائنس میں آگے ہیں اور برہنہ ہیں، ہم بھی ننگے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ سائنس کے لیے ہزاروں جتن کرتے ہیں، اپنے ذہین ترین افراد تلاش کرتے ہیں، دوسری قوموں کے ذہین ترین افراد کو غلام بناتے ہیں، انہیں کمروں میں بند کر دیتے ہیں، ان سے 10 گھنٹے 15 گھنٹے کام لیتے ہیں۔ ذرا ان کے گھروں میں جھانک کر تو دیکھیے، وہ غریب نہ سینما دیکھ سکتے ہیں، نہ رقص کا وقت نکال سکتے ہیں، نہ قلبوں میں راتیں بسر کرنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ وہ مشین بننے کے بعد مشین بناتے ہیں، 10 سال 20 سال ایک ذرے کو دیکھتے اور ایک جرثومے کو پاتے ہیں، تب جا کر ایک زہریلا جوہر اور ایک طاقتور دھماکہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تمام قوموں کی دولت ان کی جیب میں، بے شمار قوموں کی افرادی قوت ان کے زیر فرمان ہے۔ آپ اپنے خرچ میں کفایت شعاری برتیں، آپ ان کی عیاشی سے دور رہیں، آپ اپنی نسل بڑھائیں، اپنی اولاد سے افرادی قوت حاصل کریں۔ کوا آخر ہنس کی چال کیوں چلے؟ آپ اس بھیڑ بھاڑ میں گم نہ ہوں، آپ اس میلے میں نہ جائیں، نہ منزل سے دور ہوں گی، نہ گرا کٹے گی۔ صفحہ نمبر 29 ہے۔ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے لوگ مداری ہیں، وقت بھی ضائع کراتے ہیں اور پیسے بھی وصول کرتے ہیں۔ ان کا مقصد اپنا کام نکالنا ہے۔ شراب ان کی پئیں دوسرے، فلم ان کی خریدیں دوسرے، پیانو ان کا بجائیں آپ، چونکہ مزہ آتا ہے اس لیے گھر لٹا دیتے ہیں۔ گھر پھونک تماشا دیکھنے والے اپنے بچوں اور بچیوں بلکہ اپنے وجود، اپنی قوم اور اپنی تاریخ کے صفائے ہستی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ان گھرانوں، ان معاشروں کے دانا و بینا مرد و زن سے کہا ہے، کوئی پوچھے حکیم یورپ سے، ہند و یونا ہے جس کے حلقہ بگوش، کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، مرد بیکار و زن تہی آغوش۔ ایک مثالی گھر، مثالی معاشرہ ہیڈنگ ہے۔ اس ناچتے تھرکتے، گرتے پڑتے، گولیاں چلاتے، زندگیاں لوٹتے، غلام بناتے، گلے دباتے، جانوروں کی طرح منظوریاں کرتے معاشروں کے مقابلے میں ایک معاشرہ، ایک نظام، ایک فلسفہ، ایک عملی دنیا اور بھی ہے۔ صفحہ نمبر 30 ہے۔ تربیت، اخلاق، عقیدے اور توحید پر مبنی معاشرہ۔ قرآن اور اسوہ رسول کے محور پر بڑھتے ہوئے دائرے کی شکل میں چاروں سمتوں اور 6 جہات میں پھیلنے والا نظام، جس کے تمام خطوط ایک مرکز سے گزرتے ہیں، جس سے ایک کامیاب زندگی، روشن تاریخ اور تابندہ قوم جنم لیتی ہے۔ ایسی مخدرات عصمت سے سبق لیں جس کی نقیب جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام ہے اور جن کی قائد جناب زینب علیہ السلام ہے۔ ہمیں ایک ایسا گھر، ایسا خاندان، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی قوم بنانا ہے جو نئے نئے انکشافات سے دنیا کو فیضیاب کرے، مگر یاد آخرت کے ساتھ۔ جو الگ الگ افراد ہوں تو رنگا رنگ پھول جمع ہو جائے تو گلستاں پھیل جائے تو بہار، بلکہ اس طرح پڑھوں، جو الگ الگ افراد ہوں تو رنگا رنگ پھول جمع ہو جائیں تو گلستاں پھیل جائیں تو بہار۔ ایسے افراد جو اخلاق، علم، عمل، تقوی، محنت اور ذہانت کا بہترین نمونہ ہوں، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے والے، اپنے پروں سے اڑنے والے، اپنے افق پر چمکنے والے، نہ مشرقی نہ مغربی، محمدی، علوی، فاطمی، زینبی، جعفری۔ یاد رکھیے، آپ کے دبستان ہدایت نے ہر قسم کے علم کو فروغ دینے کی سعی کی اور آپ سے اس راہ میں محنت کرنے کی خواہش کی ہے۔
ہم نہ سنیں آپ بات نہ مانیں تو گناہ ہمارا ہے، گمراہی اور ہدایت کے راستے دکھا دیے گئے، کتاب آ چکی، پڑھانے والے بنیادی سبق دے کر مثالی عمل دکھا کر دوسرے عالم چھوڑ کر حجت تمام کر چکے۔ آئیے سوچئے اور کچھ کیجئے۔ تو پہلے اپنا گھر، اسلام نے گھر کو بہت اہمیت دی ہے، برکت اور ہدایت کا گھر ہی اصل گھر ہے۔ گھر ایسا ہو کہ جب کوئی آئے تو محبت کی خوشبو پائے، انس و ہمدردی کی فضا محسوس کرے، مسکراتے چہرے، شرمیلی آنکھیں، باحیا سراپا، باعفت دامن، با اخلاق سلوک، بھاری بھرکم میل جول، باعقیدہ بات چیت، با سلیقہ اٹھنا بیٹھنا ہو۔ جو آئے وہ کچھ سیکھ کر جائے، جو نہ آتا ہو وہ بتا کر چلا جائے۔ ایسے گھر کی تعمیل آرکیٹیکٹ نہیں ماں باپ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 32 ہے، بشرط یہ کہ وہ ذہنی سکون، پرسکون، آشنا اور نفسیاتی طور پر متقی اور خدا شناس اور عاشق رسول اور آل رسول ہو۔ مثالی گھر دنیا کے گھروں میں وہ عمدہ گھر وہ ہے جس کی شمع فروزہ اور صبح خندہ پاکیزہ نفس ماں ہو۔ گھر سے مراد ماں اور باپ، پھر ان کے سائے میں ہنسنے بسنے والے بچے ہیں۔ ساری دنیا میں گھر کے یہی معنی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، بہت رنگ بدلے سپہرے برینے، خدایا یہ دنیا جہاں تھی وہیں ہے۔ تفاوت نہ دیکھا زنوشوں میں نے، وہ خلوت نشیں ہے یہ خلوت نشیں ہے۔ ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم، کسی کی خودی آشکارا نہیں ہے۔ زن و شوہر کی خلوتوں سے جلوتیں پیدا ہوتی ہیں، ہونہار بچے اور خوبصورت پھول، تاریخ ساز اولاد۔ خطبہ نکاح میں حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ایک آیت اور 2 حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، پھر نکاح کے 2 بول ادا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پیج نمبر 33 ہے، اور بے شوہر عورتوں اور اپنے صالح غلاموں اور کنیزوں کے بھی نکاح کر دیا کرو، اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، اور اللہ تو بڑی بڑی وسعتوں سے بڑے عالم والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے روگرداں ہوگا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، میں قیامت کے دن دوسری امتوں کے سامنے اپنی کثرت عمر پر فخر کروں گا، خواہ وہ ساقط شدہ فرد کیوں نہ ہو۔ مرد نیک سمجھدار اور صالح ہو، عورت باعفت اور مومنہ ہو، مقصد صالح اولاد پیدا کرنا ہے، روزی میں وسعت خدا دینے والا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اولاد کو سرمایہ افتخار بنا سکیں۔ حوث رانی اور عیش و عشرت سے جب نکاح جیسے پاک عمل میں ملحوظ نہیں تو پھر کہاں اس کا جواز رہ جاتا ہے۔ جب قابل فخر اولاد مقصود و مدعا ہو تو ماں باپ کے فرائض بڑھ جائیں گے۔ صفحہ نمبر 34 ہے، تربیت ہیڈنگ ہے، اللہ کی پسندیدہ اور محبت رسول اور آل رسول میں ڈوبی ہوئی اولاد کی تربیت عبادت ہوگی۔ اب باپ کی چشم نمائی، ماں کی ادب آموزی ننھی سی جان میں روح پیدا کرے گی۔ بچہ بولا تو اللہ اللہ، زبان چلی تو اللہ ایک پنجتن پاک، بڑا ہوا تو کلمہ، اصول دین، فروع دین، مجلس ہوئی تو انیس و دبیر کی رباعیاں، روانی آئی تو اساتذہ ادب کے سلام اور مرثیے، قوت گویائی بڑھی تو سیرت پاک پر تقریر، فضائل علی پر بیان اور کربلا میں اظہار خیالات کی راہیں دکھائی جانے لگی۔ یہ سب بنیادی طور پہ ماں، پھر باپ اور بڑے بھائی بہن کے کام ہیں۔ پیج نمبر 35، بچے اور بچیوں کی صلاح و فلاح، ان کی اخلاقی اور فکری تربیت سینٹ جوزف اور کنڈرگارٹن میں نہیں ہو سکتی۔ وہ عیسائی چرچوں کے ادارے ہیں، وہ مذہب اوقاف سے چلنے والی درس گاہیں ہیں، وہاں کے تربیت اصول آوارہ ذہن یا اسلام مختلف آداب سے آشنا کرنے کی مہم پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس عمر میں بچوں کو اپنے سائے میں رکھیے، یہ کچی کوپل جدھر موڑی جائے گی مڑ جائے گی۔ اسے گھر سے باہر غیروں کے ساتھ رہنے کی عادت نہ ڈالیے، جب اس کی حس بیدار ہوگی تو اماں کے پاس وقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر ہی گھومے گا۔ پارک، بس اسٹاپ۔ ہیڈنگ ہے، لڑکیوں کی تربیت۔ لڑکیاں اس سلسلے میں زیادہ توجہ طالب ہوتی ہیں، آپ کو برا لگے گا مگر رہنمائے بشریت امام جعفر صادق علیہ السلام جیسے علم پرور امام نے فرمایا، ان لڑکیوں کو حب امیر المومنین میں پختہ کرو، اپنی مفروضہ نادانی پر رہنے دو۔ بریکٹ میں لکھا ہے الوسائل، جیم 14، صفحہ نمبر 137۔ علی کی محبت کے معنی ہیں، حضرت امیر کی ذات و تعلیمات سے آشنا کرو، سیدہ عالمیہ کا بچپنا فراموش نہ کرو۔ صفحہ نمبر 36 ہے، ان کمسن بی بی نے اپنی دولت مند ماں کی گود میں پلنے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم باپ کی محبت میں بڑھنے کے باوجود دین کی راہ میں کس قدر استقلال، ہمت اور مجاہدیت سے کام لیا۔ دین و مقصد دین پر بچیوں کو پالو، حضرت زینب کی طرح راہ خدا میں جہاد کی تربیت دو۔ بچیوں کو یوں پردے میں رکھو کہ ہوش سنبھالنے کے بعد اسے بے پردہ صورتوں سے خوف و نفرت پیدا ہو جائے۔ سب عورتوں کی پیشوا حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا ہے، حجاب عورتوں کا سب سے اچھا زیور ہے۔ اگر عورت مرد کے برابر ہے تو اس بچی کو ایسا دین و اخلاق سوچ بوجھ
علم و ہنر سکھاؤ کہ وہ واقعی مردوں کے لیے باعث رشک بنے۔ بچیوں کا رنگ رنگ کپڑے پہننا، اسکول کے ساتھ اسکول کے میلوں میں جانا، ان کا تھرکنا، مل کر بےمانی نظمیں پڑھنا، پھر راستے میں چھیڑ چھاڑ، بس اسٹاپ پہ بڑی لڑکیوں سے بڑے لڑکوں کی شرارت اور شریر لڑکیوں کا سرعام عجیب عجیب مذاق کرنا اسے ایسی ثقافت، ایسی تہذیب اور ایسے معاشرے سے قریب کرنے میں بہرحال مدد دیتی ہیں جس سے اسلامی گھر کو پاک ہونا چاہیے۔ پیج نمبر 37 ہے، یہ بچی کل ویسی ہی ماں کیسے بنے گی جس کے احترام کا حکم خدا اور رسول نے دیا ہے؟ اسکول کیوں بھیجا؟ کہ وقت نہیں تھا، گھر میں دیکھ بھال نہیں ہو سکتی، ممکن ہے عذر معقول ہو، مگر کہیں ماں باپ سنیما تو نہیں جاتے؟ ان کے لیے وہ وقت بچا کر رکھتے ہیں یا نہیں؟ دونوں بازار کے چکر لگاتے ہیں۔ بچہ یا بچی باہر سڑکوں، گلیوں اور میدانوں کے تماشے دیکھ کر پلٹتی ہے تو خالی کمرے میں ریڈیو کے گانے اور ٹیلی ویژن کے بےمانی کارٹون تو اس کا استقبال نہیں کرتے؟ نہیں، بچی کو اسکول اس لیے بھیجا تھا کہ گھر خالی رہے، اور اب ریڈیو ٹیلی ویژن اس لیے کہ بچے بچیاں اس میں لگی رہیں اور گھر میں شور نہ ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ماں نے اولاد کو گھر سے باہر رہنے، گھر کے اندر یقیناً بری عورتوں، برے مردوں کی عملی حالت اتنی مرتبہ دکھائی ہے کہ اس کے ذہن میں نقش بن گئی۔ وہ غیر ارادی طور پہ مٹکنے لگی، جیسے جسم فروش ناچتی ہے۔ وہ اس طرح تیور بدلنے لگی جیسے اخلاق کے ڈاکو کو حملہ کرتے ہیں۔ اس کی صوت و صدا، اس کی رگ رگ اور اس کی بوٹی بوٹی، صفحہ نمبر 38 ہے، ایسے حرکات و سکناؤں سے مانوس ہو گئی ہو جیسے اب وہ لڑکوں کی سیٹیاں اگر خوش نہیں ہوتی تو غصہ بھی نہیں کرتی۔ وہ اگر باہر نکلنے کی خواہش کرتی ہے اور شوکیس میں ایک رقاصہ کے جسم پر بلاؤز دیکھتی ہے تو نظر ہٹاتی بھی نہیں ہے۔ وہ دیواروں پر آگ اگلتی توپ بندوق کے سامنے دو لڑکے اور لڑکیوں کو گلے ملتے دیکھتی ہے تو سنیما کا جیسا مزہ لیتی ہے۔ اب اسے گھر کی چار دیواری اچھی نہیں لگتی، پردہ تو بڑے چھوڑ ہی چکے۔ بتائیے، ایسے لڑکے اچھے باپ، اچھی لڑکیاں دوستداران اہل بیت اور کنیزان فاطمہ و زینب بن سکیں گی؟ رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے، روشن ہے نگاہ آئینہ دل ہے مقدر، بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں افکار پراگندہ و ابتر۔ ہیڈنگ ہے طالبات۔ بچیاں اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی میں پہنچتی ہیں تو پیج نمبر 39 ہے، گھر کی غفلت سے یا وہ لڑکا بن جاتی ہیں، بے باک دلیر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی، دریدہ دامن۔ یہ لڑکیاں آئلی زندگی اور گھریلو معاشرت سے بڑی حد تک بدل جاتی ہیں۔ شوہر اور اولاد سے ان کا طرز بود و مانند دوستانہ یا افسرانہ یا قانونی قسم کا ہوتا ہے، اس لیے مستقبل کی پیش بندی کے طور پر ماں ہی سوچ سکتی ہے کہ اس لڑکی کی اٹھان کیسی رکھی جائے۔ نسوانی حس، معاشرتی رجحان اور فکری دینی اخلاقی مزاج کیوں کر قابو میں رکھیں؟ ایسی لڑکیاں جن کی تربیت میں ذرا سی غفلت زندگی کو وبال بنا دیتی ہے۔ اعلیٰ ذہنی اور فکری تربیت کے لیے مجتہد کا مجموعہ مسائل۔ توضیح المسائل، سورہ نور کی تفسیر اور سیرت ام المومنین و خدیجہ و فاطمہ زہرا پڑھنے پڑھانے پر خاص توجہ دیں۔ نماز کی پابندی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پھر ہیڈنگ ہے مجلس و ماتم۔ کچھ گھروں میں مجلس و ماتم، میلاد و واعظ عام طور سے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ گھروں میں کبھی کبھی پیج نمبر 30 ہے، کچھ گھروں میں کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ہاں شرکت کی رسم ہے۔ گھر میں یہ انتظام نہیں ہوتا، مگر کی کہانی لکڑہارے کی کہانی کی رسم نئی نئی چل نکلی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کہانی کے نام پر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے اہل دانش خواتین بھی نہیں سنتی، نہ سننا چاہتی ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، شعبان، رمضان، 5 مہینے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تربیت تقویٰ، دینی تعلیم اور فکری نشو و نما کا اچھا ماحول قائم ہوتا ہے۔ مجلس و ماتم میں پرخلوص شرکت، بااہتمام حصہ لینے کی صحیح اور تقریر و تحریر۔ مرثی و ماتم تو دھیان سے سننا اور پڑھنا چاہیے۔ اگر لڑکیاں 2 ماہ تک شہادت امام اور تاریخ کربلا پہ غور کر لیں تو بڑے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ کربلا ہماری طرح کی رہنما ہے۔ ربیع الاول حضرت خاتم الانبیاء سے خصوصی نسبت رکھنے والا مہینہ ہے۔ اس میں میلاد و جشن رسمی طور پہ نہیں، عقلی انداز میں منعقد ہوں۔ سیرت، اسلام، تاریخ، تعلیمات اور تاریخ کا مطالعہ، رسائل و مجلات کا مطالعہ کیا جائے۔ شعبان حضرت ولی العصر امام آخر الزماں عجل اللہ فرجہ کے جشن ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے امام کی معرفت اور بحیثیت شیعہ کے اپنے فرائض سے باخبری اور تجدید عہد کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ یہ صفحہ نمبر 30 مکمل ہو گیا ہے۔ اب جب میں آگے صفحہ نمبر 40 مکمل ہو گیا ہے، اب صفحہ نمبر 41 میں اگلی ریکارڈنگ میں پڑھوں گی۔ امید ہے آپ میری اس ریڈنگ کو سن کر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔